أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر، گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تم چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز مہمانان گرامی اور علاقے کے مخلص ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے انتہائی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کی پرخلوص دعاؤں اور اساتذہ اور والدین کی محنت نے مجھے آج یہاں مائک پہ آنے کی ہمت بخشی. میں سب سے پہلے اپنے والدین اور اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی راتوں کی دعاؤں اور محنت نے ہمیں اتنا کھڑا کر دیا کہ الحمدللہ آج میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. عزیز دوستوں، علماء کرام بھی یہاں پر موجود ہیں اور میرے رشتے دار بھی یہاں پر موجود ہیں. وہ آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں گے. میں مختصراً دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں. عزیز دوستوں، آج دنیا کا ہر مسلمان پریشان ہے. جس کو دیکھو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، مکانات ہیں، زمینیں ہیں، پلاٹ ہیں، لیکن پھر بھی پریشان ہے. عزیز دوستو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آپ اٹھاؤ نہ پڑھو تاریخ، دیکھو کہ مسلمانوں کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق سر کے نیچے اینٹ رکھ کر جنگل کے اندر سویا کرتے تھے اور ان کے نام سے کیسر اور کسرا کی حکومتیں کانپ جایا کرتی تھی. آپ اٹھاؤ نہ دیکھو نہ تاریخ کہ افغانستان کی سرزمین پر رہنے والے وہ لوگ کہ جن کو پہننے کے لیے جوتا نصیب نہیں ہے، لیکن انہوں نے امریکہ جیسے سپر پاور ملک کو سرنگون کر دیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن پہ عمل کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما ہے. کبھی وہ بھی دور تھا کہ مسلمان جب رات کے 3 بجا کرتے تھے قرآن کھول کے گھروں کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے. بوڑھے تو بوڑھے، نوجوانوں کی راتیں مسلوں پہ گزرا کرتی تھی، نوجوانوں کے دن تلوار لے کر میدان جہاد کے اندر گزرا کرتے تھے. لیکن افسوس آج وہ نوجوان نہیں ملتے کہ جو تلاوتیں کیا کرتے تھے. نوجوان تو نوجوان، بوڑھوں نے بھی قرآن کو گھر کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے. عزیز دوستوں، میں کہاں جاؤں، کس کے سامنے رونا رہا ہوں. وہ بھی تو ایک وقت تھا کہ جب مسلمان افسر اپنے دفتر کا تالا کھولا کرتا تھا، تو دفتر کا تالا کھولنے کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید سے روشنی لیا کرتا تھا. وہ بھی تو وقت تھا کہ جب مسلمانوں کے بادشاہ حافظ قرآن ہوا کرتے تھے. وہ بھی وقت تھا کہ جب نوجوانوں کو یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ قرآن کا ترجمہ انہیں یاد ہوا کرتا تھا، قرآن کی تفسیر انہیں یاد ہوتی تھی، قرآن کی تشریح انہیں یاد ہوتی تھی. لیکن عزیز دوستوں، آج وہ زمانہ کہاں گیا. آج ہمارے پاس رب کا کلام موجود ہے، لیکن ہم امریکہ اور یورپ کے دھکے کھا رہے ہیں. ہم ان سے امن مانگ رہے ہیں، ہم ان سے نظام مانگ رہے ہیں، ہم ان سے دستور مانگ رہے ہیں. وقت تھا کہ جب مسلمان قرآن پہ عمل کیا کرتے تھے تو مسلمانوں کا نام سن کر یہودیت اور عیسائیت کانپ جاتی تھی. لیکن مسلمانوں نے جب سے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو کبھی مسلمان اسرائیل سے پٹائی کھا رہا ہے، تو کبھی مسلمان امریکہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو کبھی مسلمان کشمیر کے اندر مظلوم ہے، تو کبھی مسلمان بلوا کے اندر مظلوم ہے. مسلمانوں، اگر ہم نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا تو یہی امریکہ ہمارے سامنے آ کے جھکے گا، یہی امریکہ ہمارے در پہ جھکے گا. اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو نہ اپنایا، قرآن والی زندگی پہ عمل نہ کیا، تو پھر یاد رکھو آنے والا دور اس سے بدتر ہوگا. قرآن کو مضبوطی سے تھامو. جاؤ امریکہ کو پیغام دے دو کہ ہمارے پاس رب کا کلام موجود ہے، محمد عربی کی سنت موجود ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ موجود ہے. ہم اس قرآن پہ عمل کریں گے، ہم اس سنت پہ عمل کریں گے، صحابہ کے قول پہ عمل کریں گے. حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن نے ہمیں کیا دیا ہے. دیکھیے، حضرت عمر فاروق جیسا عادل ہمیں قرآن نے دیا، علی المرتضیٰ جیسا بہادر ہمیں قرآن نے دیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سیاستدان ہمیں اسی قرآن نے دیا تھا، محمد بن قاسم جیسا جنرل مرد چلی اسی قرآن نے ہمیں دیا تھا، ملا عمر جیسا فاتح ہمیں اسی قرآن نے دیا تھا. میں بغیر کسی جھجک کے کہتا ہوں آج ہمیں حافظ قرآن انہی مدارس سے ملے ہیں جہاں پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے. مسلمانوں، قرآن کو مضبوطی سے تھامو. ہم یہ بڑا فخر کرتے ہیں
ہم نے سائنس کے اندر ڈپلوما کر لیا ہے، ہم نے انجینئرنگ کر لی ہے، ہم ڈاکٹر بن گئے، وکیل بن گئے، بڑی اچھی بات ہے، آپ کو مبارک ہو۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، اگر ہمارے یہاں قرآن نہیں ہے، ہم نے قرآن نہ پڑھا، نہ اپنے بچوں کو پڑھایا، تو پھر ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامو، قرآن تمہیں دنیا کے اندر بھی عزت دے گا، آخرت کے اندر بھی عزت دے گا۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامو، ہر جگہ کامیاب ہوتے رہو گے۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامو، ہر جگہ تمہارا نام بلند ہوگا۔ بس انہی پہ میں ختم کرتا ہوں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم دلیل و خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر، ہم نے چراغ سریام جلا کے رکھ دیے، میں نے چراغ سریام جلا کے رکھ دیا۔ اب جس کی جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ اقول قولی واستغفر اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔